अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ABA फैमिली में आपको खुशामदीद, आपका स्वागत, बखैर आगले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी बेहतर है। रिकवर तो हो गई है, अब ट्रैक पे जो है ना वो आ रही है, तो ज़ाहिर ट्रैक पे आते आते हैं उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आज बहुत ही अरसे के बाद एक व्लॉग की सूरत में हम आपके सामने आए हैं, क्योंकि व्लॉग हमारे बड़ा मुश्किल काम होता है, व्लॉग्स को बनाना और अपनी लाइफ को उसी तरीके से मेंटेन रखना वो भी बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए हमने व्लॉग्स को थोड़ी सी छुट्टी दे के तो ब्रेक भी ली, और इसके अलावा वैसे भी व्लॉग जो हैं वो हमारे उस वक्त आते हैं जब हमें कोई टाइम मिल जाता है। तो इंशाल्लाह आपके साथ वक्तन फ़वक्तन हमारी गपशप होती रहा करेगी, क्योंकि इतनी मुश्किल से हमारी यूट्यूब एक कम्युनिटी बनी है, अच्छे अच्छे लोग हमें मिले हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड मिले हैं इवन, तो जिनसे हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात बन चुके हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारे घर के और हमारी फैमिली के मेंबर बन गए हो। ऐसे लगता है वो यहीं कहीं करीब ही रहते हैं। जब आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और हमारी खैर खबर रखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें सबसे ज़्यादा जो हमारा ये यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद था वो भी यही था कि हमें अच्छे अच्छे वर्ल्ड क्लास किस्म के लोग मिलेंगे, जो कि हमें मिले हैं। और ज़ाहिर है कि आपको जिस चीज़ की तलाश होती है वो उसी वक्त मिलती है जब आप उसी ट्रैक पे आप आते हैं। आज हम आए में बहुत ही एक खूबसूरत से पार्क में, मौसम भी बड़ा अच्छा है, तो हम बैठे धूप सेक रहे थे, तो हमने कहा चलें आपसे गपशप लगाते हैं और आपको भी अपने साथ शामिल करते हैं इस फन में। सर्दियों की खूबसूरत दोपहर है। आज एक बहुत बड़ी एक खुशी की खबर भी है आज, क्या? वो भी बताता हूँ। ये खुशी की जो खबरें होती हैं ना, ये छुपा छुपा के रखते हैं और फिर मौका ढूंढते हैं और फिर तब बताते हैं। असल में खुशी की खबरों में होता ये है कि कुछ लोगों की जो कामयाबी होती है ना वो आपके सामने जब आती है तो आपको अच्छा महसूस होता है। इवन आपकी अपनी भी कामयाबी जब सामने आती है आपको अच्छा महसूस होता है। और किसी भी बड़ी चीज़ को अचीव करने के लिए उसमें बहुत सारा रास्ता आपने पार किया होता है, उसमें बहुत सारी मुश्किलात को आपने फेस किया होता है, उसमें बहुत सारे हर्डल्स को आपने जो है वो फेस किया होता है। गुज़र के आप जाते हैं कुछ खारदार रास्तों से, कुछ मुश्किल रास्तों से, कुछ अंधेरों से, कुछ सवेरों से, और इसके अलावा लोगों का क्रिटिसाइज़ करना जो है वो भी साथ होता है। लोगों का आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखना वो भी आपके साथ चलता है। तो वो खुशखबरी आपकी अपनी पर्सनल है क्या? वो खुशखबरी असल में किसी की है, लेकिन किसी की खुशखबरी को मैं अभी शेयर करता हूँ आपके साथ। और इसके अलावा एक और भी खुशी की खबर है, दो खुशी की खबर। अल्लाह खैर करे। अच्छा, दूसरी खुशी की खबर ये है, दूसरी मैं पहले बता देता हूँ, और जो पहले वाली है वो बाद में बताता हूँ, क्योंकि पहले वाली की इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा है। अच्छा, जो दूसरी है ना खुशखबरी, वो ये है कि मैं अपने चैनल के ऊपर अब वो चीज़ें लेके आना चाह रहा हूँ जिसका कि बहुत अरसे से लोग इंतज़ार कर रहे थे। वो मैंने अब प्लेटफॉर्म उसको इस्तेमाल करने का सोचा है मैंने। उसमें हुआ असल में ये है कि बहुत सारे लोग ना यहाँ पे जो रहते हैं अमेरिका में, उनको मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना सिखा रहा हूँ यूट्यूब के हवाले से, वीडियोस का बनाना, उनको एडिट करना, तो उनको मैं सिखा रहा हूँ। तो अब एक चीज़ जो सामने आ रही थी ना यहाँ पे वो ये थी कि अपने भी उन लोगों को सिखाऊं जो लोग वहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे पास स्किल्स हैं वो मैं उनके सामने लेके आऊँ, ताकि वो बग़ैर ख़र्चा किए और पैसे खर्च किए यानी अपनी अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकें और यूट्यूब के ऊपर ही अपना। तो आप क्या सिखाएंगे? मतलब एडिटिंग भी सिखाऊंगा, वीडियोस को बनाना भी सिखाऊंगा, और इसके अलावा उनको फ्री के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका मैं बताऊंगा, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है। वो सिर्फ वीडियोस बनाते हैं, फिर उनको ये नहीं पता होता एडिट कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। लोगों के ख्याल में ये है कि ये सारी चीज़ें शायद पैसे से होती हैं लेकिन ऐसा है नहीं। और आप लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाएं उसके लिए, या फिर अपने कंटेंट्स आप लेके आएँ, कोई भी आपने कुकिंग का काम है, आपका व्लॉगिंग का काम है, आपका एक स्पीकिंग आपका चैनल है, यानी कि जिसमें कोचिंग आ जाती है, जिसमें लोग अपनी किताबें लिखते हैं। लोगों को इवन पढ़ने का शौक़ है, दूसरों की चीज़ें पढ़ने का शौक़ है। जैसे फ़र्ज़ किया पोइट्री किसी को पढ़ने का शौक़ है तो वो किसी की, लेकिन आपके पास अगर उसको पढ़ने की एक स्किल होती है ना, हर कोई नहीं पढ़ सकता। तो अगर आपके पास इवन पढ़ने की स्किल भी है तो आप उसको भी यूट्यूब चैनल पे ला के तो आप
مطلب پیسے شیئر بھی کر بنا سکتے ہیں، پیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. اور ایک سیلف گروتھ کی جرنی شروع ہو جاتی ہے اور پھر آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور میری جو انہوں نے کافی ساری ویڈیوز، بہت ساری ویڈیوز تو میں اپنی خود ہی ایڈٹ کرتی ہوں، لیکن جو انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہ شوٹ اور ایڈٹ کرتے ہیں. تو تھوڑی تھوڑی ٹپس آئی تھنک ان کے ساتھ اس طرح بھی شیئر کیجیے گا کہ انٹرویو کے لیے آپ کس طرح سے کیمرہ ورک کیا ہوتا ہے اور لائٹنگ کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں. اور یہ سارے کام آپ کو اتنے آسان طریقے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ساری چیزیں ایسے ہو جائیں کہ جو آپ کے کوسچنز ہوں گے، آپ کا کچھ بھی ہوگا تو وہ اس چینل پہ، چینل تو ہے آلریڈی، اس پلیٹ فارم پہ میں لے کے آنا چاہوں گا. یوسف کی دنیا، یہ پلیٹ فارم آلریڈی بنا ہوا ہے لیکن اس پہ کام کرنے کا موقع نہیں مل سکا. تو انشاءاللہ اب اس کو میں نئے سرے سے نئے سال میں اس کے اوپر ورک شروع کر رہا ہوں. آئی ایم سو ایکسائٹیڈ تاکہ مجھے بھی بیٹھے بٹھائے سیکھنے کا موقع مل جائے گا، کیونکہ اکثر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، میں بزی ہوتی ہوں، میں اس طرح سے نہیں سیکھ پاتی. اچھا جی، اور دوسری خوشخبری سنائیں جلدی سے. دوسری خوشخبری سے بھی اچھی ہے. کیا؟ اچھا، دوسری خوشخبری یہ ہے کہ ایک میرا جو بھتیجا ہے نا، اچھا بھتیجا بھی کیا ہے کہ سب سے چھوٹا ہے، وہ اپنے پورے خاندان میں سب سے چھوٹا بھتیجا ہے. اس کا ابھی ملتان میں نشتر میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا اس کا. صحیح، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو فاروق نام ہے بھتیجے کا، اور فاروق عمر نام ہے، جن کے فاروق بن عمر ہے. نام بھی مجھے بھول گیا. فاروق عمر ہوگا. فاروق بن عمر ہے کیا؟ مجھے ایسے پتہ جیسے میرا بھتیجا ہو. میری جب شادی ہوئی تھی تو نا اس وقت فاروق 4 سال کے تھے. اچھا، میں نام یاد رکھنے میں مجھے بڑی پرابلم ہے، بہت ہی پرابلم ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. لیکن جو لوگوں کی جو اسکل، جو کیریکٹرسٹکس ان کی ہوتی ہیں، جو ان کی جو خصوصیات ہوتی ہیں، ان کو یاد رکھنے میں سب سے آگے ہوں، لیکن ناموں میں بہت پیچھے ہوں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ایک بہت ہی خوشی کی خبر ہے. ان کے جو بھتیجے ہیں وہ نشتر میڈیکل کالج میں ماشاءاللہ سے ایڈمیشن لے رہے ہیں اور ان کا جرنی ایک سٹارٹ ہو رہا ہے. اور میرے بھانجے ہیں محمد حمزہ ویس، وہ اس سال ختم یعنی 2022 میں اپنا جو ہے وہ میڈیکل کا اسکول ختم کر کے، ریزیڈنسی ختم کر کے ڈاکٹر بن جائے گی. میرے پاس یہ خوشخبری ہے. وہ بھی نشتر میں. ہاں، وہ نشتر میں وہ نکلیں گے میرے بھانجے، اور ان کے جو بھتیجے ہیں وہ داخل ہوں گے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے. اچھا، تو بہرحال فاروق آپ کو بہت بہت مبارک ہو ہماری ساری ABA فیملی کی طرف سے، اور ہماری جو ہے وہ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس راستے کو سب سے آسان بنائے. ظاہر ہے کہ اب جب راستہ شروع ہوا ہے تو اس میں آپ کو بہت ساری مشکلات ہوں گی، کیونکہ پڑھائی اتنا آسان کام تو نہیں ہوتی. کبھی بجلی جا رہی ہے، کبھی لائٹ جا رہی ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے. خاص طور پہ پاکستان میں تو بہت سارے مسئلے مسائل اس قسم کے چلتے ہیں. لیکن بہرحال ہمیں خوشی اتنی زیادہ ہوئی ہے نا، اتنی زیادہ خوشی ہوئی. اچھا، سب سے بڑا خوشی کا نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے نا، اس کے جو راستے ہوتے ہیں نا ان پہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے، کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے کتنے کٹھن مراحل گزرے ہیں، محنت کتنی انوالو ہے. یہ صرف سوچنے والے لوگ ہی سوچ سکتے ہیں، ورنہ باقی لوگوں کو تو یوں لگتا ہے نا کہ چلو جی یہ تو اب مسئلہ حل ہو گیا. اور عمر بھائی نے بھی بڑی محنت کی ہے، اور میری طرف سے عمر بھائی کو خاص طور پہ اور حمیرہ بھابھی کو بہت 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 مبارکباد. جب میں پاکستان میں تھی اور آپ یہاں ہوتے تھے، تقریباً 4 سال میں شادی کی جو شروع والے 4 سال تھے وہ پاکستان میں رہی ہوں، تو صرف عمر بھائی اور حمیرہ بھابھی نے میرا بہت خیال رکھا. اور علی اور بلال جب دونوں وہاں پیدا ہوئے تھے تب بھی وہی لے کے جانے والے تھے ہاسپٹل، اور سب میرا خیال رکھنے والے وہی تھے. اب دیکھو نا، اب محنت تو بچوں کی ہوتی ہے نا، وہ جتنی بھی زیادہ محنت کریں گے تو ان کے جو پیرنٹس سے فخر ان کو محسوس ہوتا ہے. بہت فخر کی بات ہوتی ہے نا، حالانکہ محنت بچوں کی ہے، سب کچھ ہے. پیرنٹس ظاہر فیسیلیٹیٹ تو کرتے ہیں آپ کو، لیکن جب بچے جو ہے وہ سنتے ہیں، باتوں کو سنتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اوبے کرتے ہیں، پھر وہ کسی منزل پہ پہنچتے ہیں، کسی چیز کو اچیو کرتے ہیں. اور فاروق ماشاءاللہ سے حافظ قرآن بھی ہے. ہاں، حافظ قرآن بھی ہے. دیٹس امیزنگ. کیونکہ میں نے تو اس کا جو بچپن ہے میں نے وہاں دیکھا تھا جتنا عرصہ میں وہاں رہی، تو ماشاءاللہ شروع میں وہ اسلامک اسکولوں میں جاتے تھے تو سب کہتے تھے، مجھے یاد ہے کہ آپ نے فاروق کو کیوں ڈال دیا اسلامک اسکولوں میں نا. تو کیونکہ انہوں نے پھر چونکہ پڑھنا تھا، حفظ کرنا تھا، اور اچھی سی تعلیم اسلامک ایجوکیشن حاصل کی اسلامک اسکول میں. اچھا، اس دفعہ تو ہم پاکستان جب جائیں گے نا، جب بھی ہمارا جانا ہوتا ہے
تو ہمارا یہ ٹرپ ABA فیملی کا بڑا امیزنگ ٹرپ ہوگا، کیونکہ ہم لاسٹ ٹائم گئے تھے نا، بچے چھوٹے تھے، ان کے ٹیک کیئر کرنا، ان کو سنبھالنا، یہ وہ ساری چیزیں ذرا مطلب ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہیں. لیکن اب کیا ہے کہ وہ بچے کچھ اپنے اپنے پروفیشن میں آ گئے ہیں، اپنی اپنی لائنوں پہ بہت سارے لوگ آ گئے ہیں. کچھ لوگ جنہوں نے اچیو کرنا تھا اپنی منزل کو، وہ اچیو کر چکے ہیں. تو اس دفعہ ہمارا جو پاکستان کا ٹرپ ہوگا نا ABA فیملی کا، بہت ہی امیزنگ ٹرپ ہوگا. اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم اس کو بھرپور پلان کریں گے. اور جب ہم پلان کریں گے تو ہمیں پلان کرنے کا بھی مزہ آئے گا. اب تو ہمیں سوچنے کا بھی ایون مزہ آ رہا ہے نا اس میں. پورا پاکستان انشاءاللہ گھومیں گے. اور ABA فیملی جو ہے وہ اس دفعہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے کہ جب بھی ان کا پاکستان کا ٹرپ ہوگا ہمارا، تو ہم بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ ذرا میرا ساتھ دیں. میں چاہتی ہوں کہ مئی میں جاؤں، اسی مئی میں، یہ جو آنے والا ہے 5-6 ماہ کے بعد. آپ مجھے سپورٹ کریں، ان کو کہیں کہ ٹکٹیں ابھی سے لے لیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے. گرمیوں کی چھٹیوں کے علاوہ ہم نہیں جا سکتے، جو مرضی ہو. مئی کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں گرمی سب سے زیادہ اور بجلی سب سے کم. میری بات سنیں، پچھلی دفعہ بھی اچھا ٹرپ رہا تھا جب ہم گئے تھے، مئی کے اینڈ میں گئے تھے اور اتنی گرمی نہیں تھی. ہوتا ہم رہے ایسی جگہ پہ تھے نا جہاں پہ بجلی کے جانے کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا نا. آپ مری بری چلے جانا نا، آپ گلگت مری یہ وہ، آپ تو ہر جگہ یوٹیوبرز ہیں، تو ہر جگہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ ایزی ہو جائے گا. اچھا، بلکہ اس دفعہ نا سیاچن سے ایک بندے کا میسیج آیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس سیاچن ہے. اچھا، وہاں کے گاؤں آپ کو دکھائیں گے. ہاں. اچھا، اس میں ایک فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے نا کہ ہمارا جو ایک لائف سٹائل ہے، ہماری جو باقی مطلب بچوں کی جو انٹریکشن ہے، وہ لوگ دیکھتے ہیں نا، یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، تو جن سے ہمارا ایک میچ بنتا ہے، جن سے ہماری ایک مطلب وہ چیز ہوتی ہے جن کو ذہنی ہم مطلب آہنگی کہہ لیں. ہاں، ذہنی ہم آہنگی، تو وہ ملتی جلتی جب ہوتی ہے نا، تو پھر وہ لوگ اپروچ کرتے ہیں، ہم ان کو اپروچ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ مختلف ملکوں میں جیسے جرمنی میں ایک فیملی ہے، اس کے علاوہ انگلینڈ میں UK میں ایک فیملی ہے، ان کی ہمیں انویٹیشن آئی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں جہاں جہاں پہ بھی ہم جائیں گے. ہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم پاکستان جانے لگیں تو ہم پھر UK کے راستے ہوتے جائیں اور مختلف لوگوں سے ملتے بچوں کو چلیں. شوق ہے لندن دیکھنے کا، تو عائشہ آپ تیار رہنا. ایک ہماری بہت ہی پیاری یوٹیوبر ہے مائی لندن لائف عائشہ، وہ اکثر دعوت دیتی رہتی ہیں، تو میرے بچوں کو بھی شوق ہے. تو میرا خیال ہے ہم اس طرح ٹرپ پلان کریں گے کہ پہلے ہم لندن رکیں اور پھر لندن سے پاکستان. ہمارا جو یہاں پہ ایریزونا کا جو اصل میں ہے نا اب موسم، یہ بہت اچھا ہے آج کل گھومنے پھرنے کے حوالے سے، ذرا باہر نکلنے کے حوالے سے. جو لوکل جگہیں یعنی کہ آپ کسی بھی پارک میں جائیں، آپ جا کے بیٹھ جائیں، اور اس کے علاوہ فریش ایئر بھی ملتی ہے آپ کو. باقی جو بچوں کی چھوٹی چھوٹی سی آوازیں ہوتی ہیں، جو کراؤڈز ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا، ان کا بھی جو ہے وہ بھی مزہ آتا ہے. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے کسی اور ولاگ میں. چلیں اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.